اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے بڑا ثواب دے گا۔ یہ بیعت رضوان جو ہے نا، یہ جو ابھی آیت ہے، اس کا سبب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو سفیر بنا کر مکہ کی جانب بھیجا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ کیسا جلیل القدر صحابی ہے میرے مصطفیٰ کا۔ صحابہ پر مت کوئی بولا کریں، اپنی زبانوں کو لگام دیا کریں، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہم کہاں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حدیث پاک سے یہ ذرا میں اپنی کیا تشریح کروں، حدیث پاک سے سن لیتے ہیں۔ ان انس بن مالک قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة الله أكبر قال فبايع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في عادة الله وعادة رسوله سبحان الله فضرب بإحدى يديه على الأخرى فقال يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سنیے وہاں کو زور چوک سے سنیے۔ جب بیعت رضوان کا حکم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر مکہ والوں کے پاس گئے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، بس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ان عثمان فی عادت اللہ و عادت رسول، کہ بے شک عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ عثمان گزر گئے ہیں، اللہ تو نبی پاک نے کیا کیا، آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا نبی پاک نے، پھر فرمایا کہ عثمان کے لیے، یعنی گویا کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میں اس کی بیعت خود لیتا ہوں۔ قربان جاؤ عثمان تیری عظمت پر کہ خود مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ سفر کر کے بیعت کی۔ باقی صحابہ کو اپنا ہاتھ دیتے، عثمان موجود نہیں تھے، ایک ہاتھ دوسرے پر مارا، کہا یہ عثمان کی بیعت۔ سبحان اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور صحابی کیا کہتے، اللہ اکبر، فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، پر حضرت عثمان کے لیے حضور کا دست مبارک لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کئی گنا اچھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ افواہ چلی تھی نا کہ حضرت عثمان گئے ہیں سفیر مکہ بن کر کسی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تقریباً 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ بیعت رضوان کی جو بات ہے، سرکار نے حکم دیا، بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں۔ یہ بیعت کا سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کب اپنے صحابہ کو چھوڑا، سبحان اللہ، کب اپنے صحابہ کو چھوڑا۔ یہ وہ عثمان ہے، اللہ اکبر، یہ وہ عثمان ہے۔ نبی پاک کا معمول تھا، آپ اگر موقع محل مناسبت ہو، جہاں کہیں مسلمان کوئی فوت ہو تو اس کا جنازہ ضرور پڑھاتے، شریک ہوتے۔ اور حدیث پاک میں ہمیں یہ بھی ملا ہے، عن جابر قال، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ، رجل یصلی علیہ فلم یصلی علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب والا شخص کے جنازے پر کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، فلم یصلی علیہ، آپ نے جماعت نماز نہیں پڑھائی۔ ہم کچھ جنازے چھوڑتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بروٹ پڑتا ہے، آئیں بتاتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں، اس پر بھی دلائل ہیں۔ نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا، یہ حدیث صحیح ہے، فلم یصلی علیہ ہے، فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، جی سوال کیا گیا، پوچھا آقا ہم نے آپ کو اس سے پہلے تو کسی کا جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا، مفہوم یہ ہے، تو یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ یہ کیا بات ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ جواب سنیے، قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله، جامع ترمذی کے حدیث سے صحیح ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھایا اس کا، کہا انه كان يبغض عثمان، کہ یہ شخص عثمان سے بہت رکھتا تھا، اس لیے سرکار نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور بدبخت ملا و ساکرو، تم صحابہ سے تم رکھ کے کہاں جاؤ گے؟
طور کا جنازہ اس لیے چھوڑا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. اگلا جملہ بھی بڑا قابل غور ہے. فرمایا فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اب رب کے لیے بغض کا لفظ تو نہیں استعمال کریں گے, معنی چینج کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسے گویا تباہ کر دیا اپنی رحمت سے. جس کا جنازہ سرکار نہ پڑے تو پھر سوچیں اس کا حالت کیا ہوگا. جس کا پڑھ لے تو وہ سیدھا جنتی ہے, جس کا چھوڑ دے تو اس کا حالت کیا ہوگا. کس لیے نہیں پڑھا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا. اور تمہیں عثمان کی قدر و قیمت کیا, ان کی کچھ ایسی شانیں ہیں جو کسی اور کا نصیب نہیں ہوئی. جیسے میں کہہ چکا, کسی شخص کے کائنات میں حضرت آدم سے لے کر علیہ السلام نبی علیہ السلام تک علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں کبھی نہیں گئی سوائے حضرت عثمان کے. اللہ. اور دوسرا یہ اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان کا ہاتھ کہہ رہے. اور پھر حضرت عثمان نے نا یہ بڑی خدمت بھی کی ہے, جو کہ اتنے مالدار نہیں تھے سارے صحابہ, یاد رکھیں. یہ غنی ہے, ان کا ایک لقب غنی بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی پیاری حدیث اختصار کرنا مجھے وقت ہوا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ علیہ السلام جیش اسرا یعنی یہ تنگی کا لشکر, اس کے متعلق لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں 100 اونٹ ماہ ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اور آج کی بات نہیں ہے, اس وقت 100 اونٹ ماہ ساز و سامان کوئی عام بات نہیں ہے. اعلان کیا کیونکہ بہت تنگی کا وہ عالم تھا, میں دیتا ہوں. سرکار نے پھر تکلیف دلائی. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ, میرے ذمہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 200 اونٹ ماہ ساز و سامان اور غم رکھے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, میرے ذمہ 300 اونٹ ماہ ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس سے اترے اور فرمایا اس عمل کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے گا آئندہ اس پر اس سے کوئی جواب طلب ہی نہیں ہوگی. یعنی عثمان سے ایسا نہیں لیا جائے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستیاں, یہ وہ خلیفہ راشد ہے جس نے, میں آپ کے اس جگہ برداشت نہیں کر سکتا, آپ کی جو شہادت کی بات ہے وہ نہیں برداشت ہوتی, جس نے لوگوں کو کنویں خرید کر پانی پلایا. جانتے ہو اس کی شہادت کس سے ہوئی ہے؟ ظالموں نے گھر کا محاصرہ کیا, کھانا پینا تک بند کر دیا. جو عثمان کنویں خرید کر غریبوں کو پانی پلاتا تھا, اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں. آئین شہادت کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آئین شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہے. حضرت عثمان بدبختوں نے, باغیوں نے, وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. اس لیے میں بڑی شکر کرتا ہوں, سارے کلمہ والے صحیح نہیں ہیں. جو شہید کرنے والے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بدبخت تھے. جناب عثمان کو قرآن کھلا ہوا بھی بدبختوں کو حیات آئی. اور آتا ہے کہ جب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تلاوت کریں, آپ کا خون قرآن کی اس آیات تک بات کرتے ہو. شرم آیا کیا کرو. ایسے دو ملا مسافروں کو مت سنو جو صحابہ کرام کی شان میں بکواس کریں, کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور تو دینا اپنی جان قرآن پڑھتے پڑھتے 30-40 دن یا بھوکا پیاسا دینا جانتے تو کتنا ایک دین ہے. جہاں دین پڑھتا پڑھاتا دیتا ہے وہ مقدس جنت کی لوگ میں چلتے پھرتے. عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سرکار میں چلتے پھرتے جنت کی کچھ کمی نہ رہتی. بہت عظیم شان ہے, کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کس بدبختی کے ساتھ, چونکہ وہ حج کے ایام موقع تھا, آپ نے یاد رکھے مدینہ میں قتل و غارت نہیں کروائی, ورنہ خلیفہ وقت چاہتے تو ان کے سر اڑا کے رکھتے تھے, لیکن منع کیا. حضرت علی جیسے بھی موجود تھے, جن کی تلوار وہ تو آپ جانتے ہیں, لیکن حضرت عثمان نے مدینہ میں قتل و غارت نہیں کیا, اپنی جان دے دی. قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی شراب میں چلے گئے, لیکن مسلمانوں سے جنگ کا نہیں کہا. خلیفہ وقت نے منع کیا تھا. یہی وجہ تھی کہ وزیر مشیر جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے. اس کی تفصیل پھر صحیح اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کی محبت